أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. تمام تعریفات اللہ خالق الملک کی ذات اقدس کے لیے. تمام تر درود و سلام آقا دو جہاں سرور کونین سید الاولین والآخرین امام الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الآخرہ سید الاولین والآخرین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی امت پہ بے شمار احسانات کیے، بے شمار خوبیوں سے اس امت کو نوازا ہے. اس امت کے کیے گئے چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹے چھوٹے اعمال، اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کا ہمیں بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر یہ اعلان بھی فرما دیا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے ہم اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جتنی زندگی ہم نے گزارنی ہے، اس زندگی میں ہم جو بھی اعمال کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان اعمال کے بارے میں ہم سے سوالات پوچھیں گے. اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا، اللہ کی مان کر اللہ کے احکامات کے تابع اپنی زندگی کو بسر کرنا، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق، ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی کو بسر کرنا، اس کا ہمیں حکم ہے. اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا بھی سوال ہوگا. ہم نے جو کیا اس کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات یہاں بالکل واضح الفاظ میں بیان فرمائی ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ. اللہ فرماتے ہیں تم میں سے کسی بھی شخص کے ساتھ ایک ذرہ برابر بھی ظلم، ناانصافی یا زیادتی نہیں کی جائے گی. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر تم میں سے کوئی بندہ نیکی کرتا ہے. میں چند ایسی معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں. ہماری نیکیوں میں اضافے کے کون سے اسباب ہیں؟ ہم کون سے ایسے اعمال کریں کہ ہماری نیکی میں بے پناہ اضافہ ہو جائے؟ ہم کون سے ایسے کام کریں
کون سے وہ طریقے اپنائیں کہ جن طریقوں کو اپنا کر، جن اعمال کو کر کے ہماری نیکیوں میں بے شمار اضافہ ہو جائے۔ چند ایک ایسے اعمال آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس نیکی کی اہمیت کیا ہے؟ چھوٹی سے چھوٹی نیکی اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے دنیا کے اندر ماں باپ کا رشتہ اپنی اولاد کے ساتھ محبت اور پیار کا ایسا رشتہ ہے، ماں باپ کی محبت ایسی لازوال محبت ہے کہ جس کے جیسی اور کوئی تعلق، اس جیسی اور کوئی محبت نہیں ہے۔ بہن بھائیوں کا آپس میں تعلق، رشتہ داروں کا آپس میں تعلق، بہن کی بہن سے محبت، بھائی کی بھائی سے محبت، رشتہ داروں کا آپس میں تعلق، دوستی یاری لین دین، بہت بڑے بڑے انسان کام کر جاتا ہے اپنے تعلق کی خاطر، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، اللہ فرماتے ہیں جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ اپنے ماں باپ سے دور بھاگے گا، اپنے ماں باپ کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، وَبَنِيهِ اپنی اولاد سے، اپنے بیوی بچوں سے دور بھاگے گا، وَلِكُلِّ امْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وہ دن ایسا ہوگا کہ ہر شخص کو صرف اپنی پڑی ہوگی۔ ہر بندہ قیامت والے دن اللہ کے حضور یہی کہہ رہا ہوگا رب نفسی رب نفسی، یا اللہ آج تیرا یہ دن بڑا سخت ہے، کوئی ایسا کام ہو جائے کسی بھی طرح سے یا اللہ مجھے بچا لے، میں بچ جاؤں اللہ کے عذاب سے، اللہ کے عذاب کی سختیوں سے، جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جاؤں۔ ہر بندہ اسی کوشش میں لگا رہے گا، نہ کوئی کسی کو اپنی نیکی دے گا، نہ وہاں پہ ماں باپ یاد آئیں گے، نہ بہن بھائی یاد آئیں گے، نہ کوئی اولاد، نہ کوئی دنیا کا رشتہ ناتا، کوئی تعلق وہاں پہ کام نہیں آئے گا۔ ہم یہاں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو اعمال کریں گے، جو نیکیاں کریں گے، یہ ہمارے ساتھ جائیں گی اور یہی ہمیں وہاں پر فائدہ دیں گے۔ تو ہمیں وہ نیکیاں کرنی چاہیے، ہر وقت اس کوشش میں لگے رہنا چاہیے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک چھوٹی سی نیکی، آپ نے فرمایا ان تلقى اخاك بوجه کریم، یہ بھی نیکی ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملے۔ جب کسی سے تمہاری ملاقات ہو تم سلام لو، اس سے ملاقات کرو، اس کو ملو، تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، تمہارے چہرے پہ غصے کے آثار نہ ہوں، نفرت حسد بغض کا اظہار اپنے چہرے پہ نہ کرو، بلکہ خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ مسلمان بھائی سے ملاقات کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ بھی نیکی ہے۔ اور اس امت کے لیے نیکی کرنے کا کس قدر فائدہ ہے، ہم پہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سنن ابو داود کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جب ہم میں سے امت مسلمہ سے کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی اس نے نیکی کی نہیں ہے، اس نے صرف نیکی کی نیت کی ہے، دل میں ارادہ کیا کہ میں یہ نیکی کروں گا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس بندے کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ ابھی ارادہ کیا ہے، نیت کی ہے، ایک نیکی لکھ دی گئی۔ اگر یہ اپنے ارادے سے باز آ جاتا ہے، کسی وجہ سے یہ کسی مشکل میں پڑ جاتا ہے، کسی کام میں مصروف ہو جاتا ہے، یہ وہ نیکی کا کام پورا نہیں کر سکتا، تو وہ ایک نیکی تو لکھی ہی ہوئی ہے۔ اگر یہ وہ نیکی کر گزرتا ہے، عملی طور پہ وہ کام کر لیتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور دوسری طرف اگر یہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو برائی لکھی نہیں جاتی، اور اگر یہ اس برائی کرنے کے ارادے سے باز آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس بندے کے نامہ اعمال میں صرف ایک ہی برائی لکھتے ہیں۔
اگر یہ برائی کا ارادہ کرتا ہے، برائی سے باز آ جاتا ہے، تو پھر کچھ بھی نہیں لکھا جاتا، اور بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے برائی کا ارادہ کیا لیکن وہ برائی کرتا نہیں ہے تو پھر بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر یہ برائی کرتا ہے تو صرف ایک برائی لکھی جاتی ہے، 10 نہیں لکھی جاتی۔ یہ ہم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک احسان ہے، ہم نیکی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور پھر دوسری روایت کے مطابق اس 10 کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا تک 70% تک بڑھا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں ہم ایسے اعمال کر جائیں، ہم کو ایسے نیکی کے کاموں کی طرف راغب ہو جائیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو جائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم عذاب سے بچ جائیں۔ چند ایسے اعمال عرض کرنا چاہتا ہوں جن اعمال کو کرنے سے ہمارے نامہ اعمال میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ سب سے پہلا عمل، نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے اپنے گھر سے مسجد میں چل کے آنا، یہ بہت بڑی فضیلت کا کام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح ابن حبان کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف آتا ہے نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے، اس کے ہر قدم کے بدلے اس نے جتنے سٹیپ اٹھا کے یہ مسجد میں آیا ہے، اس کے آنے سے لے کر واپس جانے تک ہر ایک قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک گناہ مٹا دیتا ہے، اور اس ایک قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ جتنے قدم آتا ہے، جتنے قدم جاتا ہے، مثال کے طور پہ اگر اس کا گھر تھوڑا دور ہے، یہ 100 200 500 قدم اٹھا کے آتا اور جاتا ہے، اتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اتنی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اس کے نامہ اعمال۔ اور اسی طرح ایک اور عمل جو بڑا آسان ہے، اور اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے تندرستی دی ہے اور وہ مسجد میں آ سکتا ہے، اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑتی ہے، اس بندے کی گھر میں نماز نہیں ہوتی۔ فرض نماز اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں پڑھتا ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نابینا صحابی ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، کوئی راہبر نہیں ہے، گھر میں کوئی بچہ کوئی بڑا نہیں ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لے آئے، میرے گھر سے مسجد کے راستے میں خونخوار جھاڑیاں ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں جن سے میرا دامن زخمی ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ کچھ جانور بھی ہیں جن سے مجھے خوف ہوتا ہے، تو کیا میں عشاء کی نماز گھر میں ادا کر لیا کروں جو اندھیرے میں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے پڑھ لیا کرو۔ تھوڑا سا حضور کی مجلس سے باہر نکلے، آپ نے آواز دی عبداللہ بات سنو۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم واپس آئے، آپ نے فرمایا عبداللہ کیا تیرے کانوں میں اذان کی آواز پڑتی ہے؟ کیا تم اذان سنتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اذان سنتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر مسجد میں آ کے نماز ادا کرنا لازمی ہے۔ ایک نابینا شخص جو خود مسجد نہیں آ سکتا، کوئی لانے والا بھی نہیں ہے، اس کو بھی اللہ کے نبی نے یہ اجازت نہیں دی کہ وہ گھر میں نماز پڑھے، چاہے جائے کہ ایک تندرست انسان ہو، اللہ نے صحت و تندرستی بھی دی ہے اور اس کے پاس فرصت بھی ہے، وقت بھی ہے، کیونکہ نماز سے بڑی مصروفیت کوئی نہیں ہے، تو پھر بھی اگر یہ مسجد نہیں آتا تو یہ بہت بڑی نحوست کی بات ہے اور یہ اللہ کی رحمت سے دوری کی بات ہے۔ اس لیے مسجد میں چل کے آئیں، باجماعت نماز ادا کریں، گھر پڑھیں گے عذر کے مطابق تو شاید ہو جائے اور وہ بھی ایک نماز کا ثواب ملے گا، مسجد میں ایک پڑھیں گے 27 کا ثواب ملے گا، آنے جانے پہ جتنے قدم اٹھائیں گے اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، اتنی نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ تو یہ بہت بڑا اچھا اور آسان سودا ہے کہ ہم نمازوں کو ادائیگی کے لیے مسجد میں تشریف لائیں۔ اسی طرح ایک اور بہت چھوٹا سا عمل جس کی اکثر ہم کوتاہی کرتے ہیں، تھوڑا سا وقت لگتا ہے، 2 رکعت نفل نماز ادا کرنا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جامع الصغیر کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتان خفیفتان مما تحقرون وتنفلون یزیدہما ھذا فی عملہ احب الیہ مما سواہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بندہ جو قبر میں لیٹا ہوا ہے، دنیا کے اندر اس نے جتنے بھی اعمال کیے ہیں اس کے سارے اعمال میں سے 2 رکعت نفل نمازیں جو یہ ادا کرتا تھا، اور ان کو اس نمازوں کو اس 2 رکعات کو تم بڑا حقیر جانتے ہو، تم اس پر عمل نہیں کرتے ہو، یہ 2 رکعتیں اس کے نامہ اعمال میں اتنا اضافہ کر رہی ہیں، اتنا اس کو فائدہ پہنچا رہی ہیں جتنا اس کا کوئی اور عمل فائدہ نہیں دے رہا۔ اس لیے جب مسجد میں آئیں وضو کریں، 2 رکعت نماز ادا کر لیں، بڑی فضیلت ہے اس کی۔ وہ بڑی مشہور روایت بھی آپ نے سن رکھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب معراج کے موقع پہ قدموں کی آہٹ اور آواز سنی تو پوچھا یہ کون ہے جس کی آواز آ رہی ہے؟ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ آپ کا غلام، یہ آپ کا امتی، آپ کا مؤذن بلال ہے، چلتا زمین پہ ہے، آواز جنت میں آتی ہے۔ آپ نے پوچھا بلال کیا کرتے ہو، کیا عمل کرتے ہو؟ چلتے زمین پہ ہو، آواز اللہ کی جنتوں میں آتی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی وضو کرتا ہوں میں 2 رکعت نفل نماز لازمی ادا کرتا ہوں۔ تو جب بھی موقع ملے یہ 2 رکعت نماز ادا کر لیا کریں۔ نفل نماز اس کی بڑی اہمیت ہے، نامہ اعمال میں بے پناہ نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور عمل جس سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے نامہ اعمال میں، ہماری نیکیوں میں بے شمار اضافہ کرتے ہیں، وہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنے کی مجلس لگانا، ذکر الہی میں مشغول ہو جانا۔ کوئی چند لوگ مل جائیں کسی مجلس میں، کسی محفل میں، مسجد میں بیٹھ جائیں، گھر میں بیٹھ جائیں، کہیں پہ بھی بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے پسند لگتے ہیں۔ جو بندے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہم ساری رات کئی گھنٹے مجلسیں گزار دیتے ہیں گپ شپ میں دوستوں کے ساتھ اور ادھر ادھر کی باتوں میں۔ چند منٹ، چند گھنٹے اگر کوئی قوم، کوئی لوگ، کوئی گروہ بیٹھ جاتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جامع الصغیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، ما جلس قوم مجلسا یذکرون اللہ فیہ فیقومون، کہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی جماعت جب وہ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو جب وہ وہاں سے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی مجلس سے ذکر ختم ہوتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے قد غفر اللہ لکم ذنوبکم وبدلت سیئاتکم حسنات۔ 2 اعلان فرشتہ اللہ کی طرف سے اس قوم کے لیے، اس گروہ اور اس جماعت کے لیے کرتا ہے جو اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں اور پھر اٹھ کے اپنے گھروں کو تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے قد غفر اللہ لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، تمہیں بخش دیا ہے۔ دوسرا اعلان فرشتہ یہ کرتا ہے وَبَدَلَتْ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، اور تمہاری وہ غلطیاں، تمہارے گناہ، تمہاری خطائیں جو تم سے سرزد ہو گئی ہیں اس ذکر کی مجلس کی وجہ سے، جس میں بیٹھ کر تم نے خالصتاً یہ مجلس اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کے لیے لگائی ہے، اس کا فائدہ تمہیں یہ ہے کہ اللہ تمہاری ان غلطیوں کو، ان خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اللہ کو یاد کرنا، ذکر الہی کی مجلس میں بیٹھنا انسان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اس کی غلطیوں اور خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل ہونے کا ذریعہ ہے۔ ایسی مجالس میں، ایسے مدارس میں، ایسے مواقع پر بیٹھنا چاہیے، چند لمحوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے، جتنا وقت میسر ہو اللہ کی یاد میں ضرور لگانا چاہیے، اس سے انسان کو بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔
اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے چند ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال ہمیں بتائے ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھائی ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پوری توجہ سے یہ چند باتیں اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ ان کو آپ پڑھیں گے، ان پر عمل کریں گے تو یقیناً آپ کے نامہ اعمال میں اللہ کی طرف سے بے پناہ اضافہ ہوگا۔ میں ترتیب کے ساتھ چلتا ہوں۔ سب سے پہلا عمل چھوٹا سا ذکر ہے۔ یہ ذکر آپ ایک ذکر کرتے ہیں، 10 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جو بندہ مغرب کی نماز کے بعد 10 دفعہ یہ دعا پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، جو بندہ 10 دفعہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، میں سمجھتا ہوں شاید کہ اس پہ 2 سے 3 منٹ لگیں گے اگر توجہ کے ساتھ پڑھا جائے تو اس بندے کے نامہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 10 نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے فرشتوں کا ایک لشکر، فرشتوں کی ایک جماعت اس بندے کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے۔ اس بندے کی حفاظت کے لیے اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں، اور اسی طرح اس کو 10 غلام مسلمان مومن غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو بندہ یہ چھوٹا سا عمل مغرب کی نماز کے بعد کر لیتا ہے۔ اسی طرح اس کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک دوسری روایت کے مطابق کہ جو بندہ یہ عمل کرتا ہے تو اس کو ہر ایک دفعہ پڑھنے کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ وہ روایت یہ ہے کہ 10 دفعہ پڑھے گا تو 10 نیکیاں ملیں گی۔ یہ دوسری مسند احمد کی روایت ہے، ایک بار پڑھے گا تو 10 نیکیاں مل جائیں گی، 10 گناہ مٹ جائیں گے اور 10 غلام آزاد ہو جائیں گے۔ جتنا یہ زیادہ پڑھتا جائے گا اس قدر اس کے نامہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرماتے جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی آسان چھوٹی سی دعا ہے، یہ میں جتنی آگے دعائیں ذکر کروں گا، یہ چھوٹی چھوٹی پاکٹ سائز یہ دعاؤں کی کتابیں یہ ہر آپ کو جگہ سے مل جاتی ہیں آسانی کے ساتھ، اس سے اوپر سے دیکھ کے پڑھ لیں، کچھ دن پڑھیں گے زبانی یاد ہو جائیں گی، آپ کے پاس یہ موجود ہوں، گھر میں رکھ لیں، جہاں کہیں بھی ہوں، کوشش کریں کہ ان اذکار کو لازمی طور پہ ادا کریں۔ دوسرا عمل، دوسرا ذکر کہ آپ ایک ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ 100 نیکیاں آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، پہلی دعا میں اور اس میں صرف ایک لفظ کا فرق ہے، پہلی دعا میں یحیی و یمیت کے الفاظ ہیں، اس روایت میں یہ الفاظ نہیں ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ صحیح بخاری کی روایت، جو بندہ یہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ 100 نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور اس کے 100 گناہ مٹا دیتے ہیں، اور سارا دن یہ بندہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ شیطان جو بندے کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، برے راستے کی طرف لے جاتا ہے، جو بندہ 100 دفعہ یہ پڑھ لیتا ہے، پورا دن ہے صبح سے شام تک یہ 100 دفعہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور شیطان سے یہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اگلا عمل یہ بھی ہے کہ اس بندے سے زیادہ کسی کی نیکیاں نہیں ہیں اس دن میں، اس بندے سے زیادہ نیک اعمال کسی کے نہیں ہو سکتے، ہاں اس بندے کے ہو سکتے ہیں جو 100 سے زیادہ دفعہ پڑھے گا، جو جتنی زیادہ مرتبہ پڑھے گا
وہ اس کے مقابلے میں باقی لوگ نہیں پہنچ پائیں گے، لہٰذا کثرت کے ساتھ 100 دفعہ تو کم از کم لازمی پڑھیں۔ جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، وقت ہے، وہ اپنے کام کاج میں، اپنے کام کاج کے ساتھ کرتے ہوئے فرصت میں بھی اپنی زبان پہ یہ ذکر جاری کر سکتا ہے۔ اور ایک اور عمل، ایک اور ذکر کہ آپ ایک ذکر پڑھتے ہیں تو آپ کے نامہ اعمال میں 1000 نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے یہ سوال کیا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا انداز تعلیم بہت اچھا اور بڑا مناسب تھا، اور آج کی دنیا میں اس طریقے کو کوشچن میتھڈ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایوجز احدکم، میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی بندہ عاجز آ گیا ہے؟ کیا تم میں سے سارے لوگ عاجز ہیں؟ کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند نہیں کرتا کہ ان یکسب کل یوم 1000 حسنات، کہ وہ ایک دن میں 1000 نیکیاں کما لے؟ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کس میں اتنی طاقت ہے کہ جو بندہ 1000 نیکی کما لے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بڑا چھوٹا سا عمل، بڑا آسان، چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی یاد ہوگا، بڑے سے بڑے کو بھی یاد ہوگا، جس کو کچھ نہیں یاد کوشش کرے تو یہ لفظ ہر شخص کو یاد ہوگا۔ غفلت ہمارے عمل کی ہے، ہم کوشش نہیں کرتے ہیں، ہم اس پہ ہمیشگی اختیار نہیں کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من قال سبحان اللہ 100 مرۃ، جس بندے نے ایک دن کے اندر 100 مرتبہ سبحان اللہ کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دیتے۔ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، صرف اتنا جملہ 100 مرتبہ جو بندہ ادا کر لیتا ہے، یہ چلتے پھرتے بھی ادا کر سکتے ہیں، بیٹھ کے اپنے کام کاج کے دوران بھی کر سکتے ہیں۔ ذکر کرنے کے لیے کو اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر، ہر کام سے فارغ ہو کر باقاعدہ طور پر صرف اس کام کے لیے بیٹھنا، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ آپ اپنے کام کاج کے دوران، اپنے سفر کے دوران، چلتے پھرتے بھی یہ ذکر کر سکتے ہیں۔ جو بندہ 100 دفعہ یہ عمل پڑھ لیتا ہے، اللہ کی یہ تعریف کر دیتا ہے، تو اس بندے کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ ایک اگلا ذکر جو اس سے بھی بہت بڑا ہے، آپ ایک ذکر کرتے ہیں، ایک ذکر پڑھتے ہیں، چھوٹی سی دعا ہے یہ بھی، تو آپ کے نامہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ یہ جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص من دخل السوق فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ نے فرمایا، جو بندہ بازار میں داخل ہوتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، بازار جاتا ہے، بازار میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ کتنا آسان عمل ہے۔ ہم ہر روز کتنی دفعہ گھر سے نکلتے ہیں، بازار جاتے ہیں، گھر سے نکلے کسی کام کے لیے گئے، دوبارہ گھر آئے، اپنے کام کاج پہ گئے، وہاں سے نکل کے ہم بازار میں آتے ہیں، مسجد آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، موقع بہ موقع ہر لمحے ہم نکلتے ہیں، لیکن یہ عادت نہیں ہے، ہم اس پہ غور نہیں کرتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، یہ عمل ہم کرتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، چھوٹی سی 2 لائنوں کی دعا ہے، بندہ یہ پڑھ کے بازار میں داخل ہو جاتا ہے، اپنا کام کاج کرتا پھرتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اسی روایت کا
اسی دعا پڑھنے کا ایک دوسرا فائدہ سنن ابن ماجہ کے اندر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَبُنِيَ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، یہ عمل کرنے سے، بازار میں داخل ہو کر بازار میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دفعہ دعا پڑھنے سے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتے۔ یہاں دنیا میں انسان پوری 50 60 70 سال زندگی گزار دیتا ہے، اپنی پوری کی پوری جمع پونجی لگا دیتا ہے، اس کا چھوٹا سا گھر تیار نہیں ہوتا، اس دنیا میں کسی اچھی سوسائٹی میں گھر نہیں بنتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی قیمتی اعلیٰ اور عرفہ جنت کہ جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک چاندی کی ہے، گارا کستوری کا ہے، ما خطر علی قلب بشر، انسانی دماغ اس جنت کی خوبصورتی اور حسن کے بارے میں سوچنے سے ہی قاصر ہے، انسان کے دماغ میں وہ بات آ ہی نہیں سکتی ہے کہ اللہ کی جنت کتنی اچھی اور کتنی خوبصورت ہے۔ یہ دعا پڑھ کے بازار میں داخل ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں ایک گھر تیار فرما دیتا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں میں نے 4 آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، ان کو پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ اور اسی طرح ایک اور چھوٹا سا عمل جس سے انسان کے نامہ اعمال میں اس کی نیکیوں میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، وہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پہ درود و سلام پڑھنا۔ بہت بڑی فضیلت کا عمل ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں۔ اللہ اپنے نبی پہ اپنی رحمتیں بھیجتا ہے۔ اے ایمان والو، تمہیں بھی یہ حکم ہے کہ میرے نبی پہ درود و سلام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک مرتبہ درود پڑھنے کے بدلے میں اس بندے پہ اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ دوسری روایت میں آتا ہے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، 10 گناہ مٹ جاتے ہیں، اور جنت میں اس کے 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور ایک درجہ کتنا کو ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زمین سے لے کر آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے یہ ایک درجہ ہے، یہ ایک سٹیپ ہے۔ جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کے جنت میں 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو بندہ پریشان ہے، کسی تنگی اور مشکل میں ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے غموں کو، اس کی مصیبتوں کو، اس کی پریشانیوں کو حل فرماتا۔ اس لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کے نبی پہ مجھ پہ درود پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس بندے پہ نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب یہ بندہ جتنی دیر کے لیے چاہتا ہے کہ اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں، یہ اتنی دیر تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود پڑھتا رہے۔ جتنا یہ زیادہ درود پڑھے گا اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ رحمتیں اس بندے پہ نازل ہوں۔ اور ایک آخری عمل بہت چھوٹا سا ہے، لیکن اس کے کرنے کے لیے انسان کو اپنے دل کو مطمئن کرنا پڑتا ہے، کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے، ہم اپنے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں لالچی ہیں، حریص ہیں۔ کسی دوسرے کا فائدہ سوچنا، کسی دوسرے کے بارے میں اچھا خیال کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن ایسا کرنا بہت بڑی فضیلت کا عمل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جامع الصغیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کتب اللہ بکل مومن و مومنۃ حسنۃ۔ یہ مسلمان شخص اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، مسلمان مردوں کے لیے، مومن مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کرتا ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص
مسلمان مومن کے لیے، مرد اور عورت کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر مومن کے بدلے، ہر مومنہ عورت کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ ذرا اندازہ کیجئے کتنے مسلمان ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کتنے مسلمان آ چکے ہیں اور آئیں گے۔ یہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ تمام مسلمان مردوں کو، تمام مسلمان مومن عورتوں کو معاف فرما۔ اتنا جملہ یہ ادا کر دیتا ہے جتنے مسلمان مومن گزر چکے ہیں، آنے والے ہیں، ہر کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو کسی کے لیے بخشش کی دعا کرنا، مغفرت کی دعا کرنا یہ بڑی فضیلت کا عمل ہے۔ آج ہم کسی کے لیے دعا کریں گے، اللہ کے فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے، کل کو کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرنے والا ہوگا، ہمیں بھی فائدہ ہے، مسلمان مومن مردوں اور عورتوں کو بھی فائدہ ہے۔ اس لیے ان کے لیے دعائے استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان اعمال پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پاک کی تلاوت بھی ہے، قرآن کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا، اس کا معنی اور مفہوم سمجھنا، اس کی تفسیر کو پڑھنا، سارے اعمال اس میں شامل ہیں۔ جتنا انسان وقت دیتا ہے وہ اس کے فائدے کے لیے ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بے شمار نیکی کے اعمال ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے بارے میں نہیں فرمایا کہ حج کرنے والا، روزہ رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، نیکی کے باقی اعمال کرنے والا بندہ بہترین ہے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو پڑھانے والا، قرآن کو سیکھنے والا، قرآن کو سکھانے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے اندر یہ بہترین انسان ہے۔ تو قرآن کو پڑھنا، ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں۔ تو کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ انسان کے نیکیوں میں اضافے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔